بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو بیٹا کل شعر نمبر 3 4 کی نثر و مفہوم لکھنے کے لیے کام دیا گیا تھا، یقیناً آپ نے نوٹ بک پر لکھ لیا ہوگا۔ آج آپ کو عملی کتاب حصہ الف صفحہ نمبر 17 تا 19 حل کروائے جائیں گے۔ آپ پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجئے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سب نے دعا پڑھ لی۔ اب عملی کتاب کھولیے، صفحہ نمبر 17 نکالیے۔ آج کی تاریخ لکھیے 22 جولائی 2020 عیسوی، دن بدھ۔ سب نے تاریخ دن لکھ لیا ہوگا۔ سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ بیٹا سوال نمبر 2، اس میں 2 چیزیں انہوں نے پوچھی ہیں۔ ایک تو آپ نے مذکر مؤنث کی شناخت کرنی ہے، دوسرا آپ نے مذکر مؤنث کی شناخت کے بعد اسے جملے میں استعمال کرنا ہے، اس لفظ کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ پہلے نمبر 1، مذکر مؤنث۔ مذکر مؤنث کا آسان قاعدہ، آسان کلیہ سمجھ لیں مذکر مؤنث کی شناخت کا۔ آپ اس لفظ کو جب جملے میں استعمال کریں گے تو آپ اندازہ لگا لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ لفظ مذکر ہے یا کہ مؤنث، یہ لفظ مذکر ہے یا کہ مؤنث۔ جیسے لفظ کوٹ مذکر الفاظ کی سطر میں لکھا ہوا ہے، آفتاب مذکر الفاظ کی سطر میں لکھا ہوا ہے، ایسے عبرت مؤنث الفاظ کی سطر میں، وضع مؤنث الفاظ کی سطر میں۔ آپ نے ان الفاظ میں سے مذکر الفاظ مذکر والی سطر میں، مؤنث الفاظ مؤنث الفاظ کی سطر میں لکھنے ہیں۔ لکھنے کے بعد دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، 3 خانے دیے گئے ہیں۔ پہلے خانے کے اندر مذکر الفاظ جو آپ نے تلاش کیے ہیں لکھ دینے ہیں، لکھنے ہیں، لیکن ایک ہی مرتبہ سارے الفاظ نہیں لکھنے، بلکہ آپ نے پہلا مذکر لفظ لکھنا ہے۔ جیسے آپ کو کتاب میں آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے کوٹ، مؤنث الفاظ کا خانہ خالی ہے، پھر اس کوٹ کو جملے میں استعمال کیا گیا۔ پھر آپ اس کے بعد ترتیب سے مؤنث لفظ لکھیں گے، اسے جملے میں استعمال کریں گے، مذکر لفظ کے خانے میں ختمہ کی علامت لگائیں گے، پھر تیسرے نمبر پہ آپ مذکر الفاظ تلاش کر کے لکھیں گے۔ آپ نے اسی طریقے سے ترتیب سے ایک مذکر ایک مؤنث، ایک مذکر ایک مؤنث، ان الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جیسے لفظ کوٹ مذکر ہے، اب اسے مذکر کے خانے میں لکھا، مؤنث کے خانے میں ختمہ کی علامت لگا دی۔ اب اس لفظ کو جملے میں استعمال کیا، یہ کوٹ چمڑے کا ہے، یہ کوٹ چمڑے کا ہے۔ اب اس جملے میں استعمال یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے، یہ لفظ کیا ہے بیٹا؟ مذکر۔ دوسرا لفظ مؤنث عبرت، لہٰذا ہم نے اسے جملے میں استعمال کرنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہے، اپنے ذہن میں جملے میں استعمال کیا پھر اسے یہاں پہ لکھا۔ اب لکھنے کے بعد مؤنث الفاظ کسی خانے میں لکھیں گے عبرت، مذکر الفاظ کے خانے میں ختمہ۔ اب اس لفظ کو جملے میں استعمال کریں گے، اس کہانی میں عبرت کا ایک سبق ہے، اس کہانی میں عبرت کا ایک سبق ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اب آپ نے تیسرا لفظ مذکر آفتاب مذکر کے خانے میں لکھا، مؤنث کے خانے میں ختمہ کی علامت لگا دی۔ اب آپ نے لفظ آفتاب جو کہ مذکر ہے اسے جملے میں استعمال کیا، غروب آفتاب کا وقت تھا، غروب آفتاب کا وقت تھا۔ اسی طریقے سے آپ نے ان الفاظ میں سے جو کہ مذکر یا کہ مؤنث ادھر لکھنے کے بعد پھر آپ نے اس طرح ترتیب سے ایک مذکر، دوسرا مؤنث، تیسرا مذکر، چوتھا مؤنث، ترتیب سے آپ نے خانے میں لکھنے کے بعد انہیں جملے میں استعمال کرنا ہے۔ امید ہے آپ یہ مذکر مؤنث کی شناخت کا طریقہ اور پھر مذکر مؤنث الفاظ کو جملے میں استعمال کا طریقہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب صفحہ نمبر 18 پر چلتے ہیں بیٹا۔ صفحہ نمبر 18 نمبر 3، سوال نمبر 3، دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ لفظوں کے سامنے کالم الف میں کچھ متضاد الفاظ بے ترتیبی سے لکھے گئے ہیں، ان الفاظ کے درست متضاد ڈھونڈ کر کالم بے میں لکھیے۔ دیکھیں بیٹا جملے دیے گئے ہیں اور اس کے سامنے 2 کالم آپ دیکھ رہے ہیں، 2 خانے، ایک کالم الف دوسرا کالم بے۔ کالم الف میں بے ترتیب متضاد الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان الفاظ کے جن الفاظ کو جملے میں خط کشیدہ کیا گیا ہے۔ آپ نے
خط کشیدہ الفاظ کے متضاد تلاش کرنے کے بعد اس کے سامنے کالم بے میں لکھنے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر پہلا جملہ ہے احمد کی آمدنی قلیل ہے، احمد کی آمدنی قلیل ہے۔ اب اس کا متضاد، قلیل کہتے ہیں کم کو، متضاد کی تعریف سن لیں، متضاد جو ایک دوسرے کے مخالف معنوں میں استعمال کیے جائیں، ایک دوسرے کی ضد، ٹھیک ہے۔ قلیل کم کو کہتی ہیں۔ اب اس میں سے ایسا لفظ تلاش کریں گے جو اس کا متضاد ہو، نیا، چھوٹا، دانے۔ کثیر، کثیر کہتے ہیں زیادتی کو، تو قلیل کا متضاد کثیر، تو اب کالم بے میں ہم بیٹا کثیر لکھیں گے۔ اس طریقے سے بیٹا آپ نے خط کشیدہ الفاظ کے متضاد تلاش کریں۔ جیسے ایک اور لفظ آپ کو بتا دیتے ہیں، دوسرا جملہ سلمیٰ بازار سے کتابیں خرید رہی ہے۔ اب خرید کو خط کشیدہ کیا گیا، خریدنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا متضاد چھوٹا، دانائی، کثیر، آئندہ، فروخت، فروخت، ٹھیک ہے۔ اب فروخت خرید کا متضاد ہے، تو کالم بے میں ہم خرید کا مضاف فروخت لکھیں۔ اس طریقے سے آپ نے بقیہ خط کشیدہ الفاظ کا متضاد تلاش کرنے کے بعد کالم بے میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ اب سوال نمبر 4 کی جانب چلتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ مثل دیکھ رہے ہیں آپ، اب اس کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ کوٹ کو مارکو پولو کی مثل سیاحت کا شوق تھا۔ کوٹ کو مارکو پولو کی مثل سیاحت کا شوق تھا، یعنی گھومنے پھرنے کا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب آپ نے اس طریقے سے بقیہ الفاظ کو بھی جملوں میں استعمال کرنا ہے تاکہ لفظ کا مفہوم واضح ہو جائے۔ امید ہے جملے آپ از خود الفاظ کو جملوں میں استعمال کر لیں گے۔ صفحہ نمبر 19، کالم الف میں غلط لکھے گئے الفاظ کو درست کر کے کالم بے میں لکھیں۔ بیٹا یہ غلط الفاظ لکھے گئے ہیں، آپ کی نظم پرانا کوڈ سے آپ نے ان الفاظ کو درست کر کے کالم بے میں لکھنا ہے۔ جیسے پہلا الف بے رے دے، آپ نے نظم میں پڑھا تھا درست، عبرت، کیا پڑھا تھا بیٹا؟ عبرت۔ اب ایک اور لفظ خستہ، آپ نے نظم میں پڑھا ہوگا خستہ، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی آپ نے لفظ ایک بار ورق، ورق، تو یہ کاف کتاب والا آپ نے جو پڑھا تھا نظم میں، قاف قلم والا ورق، ٹھیک ہے بیٹا۔ امید ہے آپ از خود غلط الفاظ کو درست کر کے کالم بے میں لکھ لیں گے۔ سرگرمی، کوٹ اور کسی بھی نوٹ کی تصویر چسپاں کریں۔ آپ کے پاس گھروں میں یقیناً کوٹ ہوگا، آپ کوٹ آپ نے استعمال کیا ہوگا، پہنا ہوگا۔ آپ کے پاس کوٹ کی تصاویر بھی یقیناً جنہوں نے کوٹ پہنا ہوگا اس کے اوپر تصویر لگی ہوئی نظر آتی ہے، تو آپ اس تصویر کو یا اسٹیکر لے کر کسی بھی نوٹ اور کوٹ کی تصویر، ایک خانے میں کوٹ اور دوسرے خانے میں نوٹ کی تصویر چسپاں کریں۔ امید ہے آپ تمام طلباء یہ صفحہ نمبر 17 پر مذکر مؤنث کی شناخت کرنے کے بعد ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کر لیں گے، اور صفحہ نمبر 18 پر متضاد کی نشاندہی کرنے کے بعد کالم بے میں لکھ لیں گے۔ سوال نمبر 4 الفاظ کو جملوں میں استعمال کر لیں گے۔ 6 غلط کو درست کر کے لکھ لیں گے۔ سرگرمی بھی یعنی کوٹ اور نوٹ کی تصویر چسپاں کر لیں گے۔ امید ہے سمجھائے گئے طریقے کے مطابق از خود آج کا کام مکمل کر لیں گے۔ تو بیٹا آج کی ڈائری نوٹ کر لیں۔ عملی کتاب، آج کی ڈائری 22 جولائی بروز بود، عملی کتاب صفحہ نمبر 17 تا 19 یاد کریں، ٹھیک ہے بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔